मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रांड न्यू नावल तेरे वास्ते। इसको तहरीर किया है अमन रज़ा ने। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की एपिसोड 2 की तरफ। ये क्या कह रही हो तुम शहजाद? होश में तो हो तुम? दिमाग ठिकाना है तुम्हारा लड़की? ये क्या बकवास है? अर्शा उसका बाजू दबोचकर बोली, जिस पर उसने अपना बाजू झटके से आज़ाद करवाते उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वह एक के बाद एक शौक से नवाजती जा रही थी उन्हें। अब लोग मुंह में उंगलियां दबाए इस बिखरी हुई दुल्हन की कारस्तानी देख रहे थे जिसका जलाल बढ़ता जा रहा था। डोंट यू डेयर टू टच मी विथ योर फ्लटी हैंड्स। एक फनकार थी उसके लहजे में कि अर्शा जो जवाबी कार्रवाई करने लगी थी उसका ये दहशत ज़दा अंदाज देखकर दंग रह गई थी। उसकी जरूरत पर सामने मेहमानों में बैठे उस शख्स के चेहरे पर दिलचस्प मुस्कुराहट ने अहाता किया था। इंटरेस्टिंग। उसके उनाबी लब सरगोशी की मानन हिले थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शहजाद? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर अपनी मोहब्बत का सरे बाजार तमाशा कैसे लगा सकती हो? राहिल अपनी आंखों में वहशत थी, उसके करीब आता गुर्रा कर बोला था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा जब आ जाएगा। उसकी बात पर वो उसकी आंखों में अपनी लम्हा बलम्हा सुरख पड़ती निगाहें गाड़ गई। बेवफाओं के मुंह से ऐसी इज्जत की बातें जेब नहीं देती राहिल साहब। मेरी सौतेली बहन के साथ कमरे में मुंह काला करने वाला शख्स मेरी मोहब्बत के तमाशे की बात कर रहा है? वाह वाह। तो फिर जो तुम बेहयाई कर रहे थे अपनी शादी वाले दिन मेरी बहन के साथ तनो तनहा कमरे में, वो क्या था? ब्लडी वफादारी। वह एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती उसे आग ही तो लगा गई थी। सबके सामने यूं सबकी के एहसास से उसका दिल क्या सामने खड़ी शहजाद की जान ले ले। ये क्या कह रही हो तुम बेशरम लड़की? अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाती हो? मिसेस रहमान उसको अपनी तरफ झटके से पलटती उसके सुर्ख सफ़ेद गाल पर थप्पड़ मारने ही लगी थी जब उसने उनको तेज़ निगाहों से घूरते उनकी कलाई बीच में ही थाम ली। ओ, ऐसी बहुत सी आवाज़ें थीं जो हॉल में गूंज उठी थीं। लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरा हाथ रोका? रहमान, देख रहे हो अपनी बेटी की बगावत? वो गज़बनाक निगाहों से उसे घूरती रहमान साहब को बीच घसीट लाई थी जो पहले ही उसे गुस्से से घूर रहे थे। ये सब क्या है शहजाद? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो न की थी। वो आंखों में लाख शिकवे लिए बोले तो वो घायल नजरों से उन्हें देखे गई। डैडी, यहाँ आपकी इज्जत मैंने नहीं बल्कि आपकी सौतेली बेटी ने ख़राब की है जो इस शख्स के निकाह में है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी सौतेली बहन के शौहर से शादी कर लूँ? वो ज़ख्मी लहजे में बोलते उन्हें अनकम्फर्टेबल कर चुकी थी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास इस सब का? उनके सवाल पर वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई, फिर जख्मी सा मुस्कुराई। तो आपको भी अपनी सगी औलाद के बजाय सौतेली पर यकीन है? मतलब साफ है हमारे रिश्ते में दरार अब नहीं, बहुत पहले पड़ गई थी। उसके शिकवे ने उन्हें नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं हूँ गवाह, इन दोनों की नाजिबा बातें मैंने खुद सुनी हैं। ऐसी वाहियात बातें कि मुझे बताते हुए शर्म आए। नूर उन्हें नफरत से देखते हुए बोली तो सब ही लोग राहिल और उसके घर वालों को और रशिया को बुरा भला कहने लगे। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने सबकी बातें। ये तुमने अच्छा नहीं किया शहजाद रहमान। है क्या तुम मुझे इतना अतरा रही हो? तुम न तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करना आता है, ना किसी से अच्छे से बात करती हो। ऐसे में मैं था जो तुम्हें मुंह लगा लिया, वरना कौन आता तुम्हारी तरफ? क्या हुआ जो तुम्हारे पास हुस्न है, मगर तुम फिर भी किसी को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। राहिल एकदम आपे से बाहर होता अपनी असलियत दिखाने लगा था, जिस पर अब्दुर्रहमान साहब भी हैरत ज़दा रह गए थे। यू नो व्हाट राहिल, मुझे किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी की तरह वहशियत तरसी हुई नहीं जो दूसरे के होने वाले शौहर को अपनी तरफ माइल करूं। शहजाद रहमान का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं कि अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी बहन के शौहर के साथ रात गुजारूं। वो तमस्खुराना लहजे में कहते हुए उसे तंज के नश्तरों का चांटा मार गई थी कि वो गुस्से से बिलबिला कर रह गया था। यू ब्लडी, हो तो तुम औरत जात ही ना, आखिर एक छोड़ी हुई दुल्हन से कौन शादी करेगा? कोई नहीं, जिसकी बारात चली जाए उसे ब्याहने कोई नहीं आया करता शहजाद मैडम। उसे काटदार नजरों से देखता खबासत से मुस्कुराते हुए बोला तो वो मुट्ठियां भींच कर रह गई। अब बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? कौन करेगा तुमसे शादी? बोलो भी। वो उसे उकसाते हुए बोला। वो सबके सामने से बेइज्जत करना चाहता था इसी के लफ्ज़ों के जाल ने फंसाकर। परी, क्या आप मेरे पापा की दुल्हन बनोगी? अभी वो जब से आंखें मीचे अल्लाह से किसी फरिश्ते को भेजने की दुआ कर ही रही थी जब किसी नन्हे हाथ ने उसका लहंगा अपने हाथों में दबोच कर खींचते उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते कहा, जिस पर वो बुरी तरह चौंकी थी, जबकि बाकी सब भी आंखें बड़ी किए उस बच्चे की गौरवशानी सुन रहे थे जो भरे मजमे में से उठकर उसे अपनी माँ बनाने पर तुला था। वो पहला 5 साल बच्चा था जिसने अपनी माँ की शादी वाले दिन उसे अपने बाप के लिए प्रपोज किया था, जिस पर हैरत के मारे एक लम्हे को सांस तो उसकी भी बंद हुई थी। हा, देखो ये है तुम्हारी हसरत, अब तो तुम्हारे साथ ये ऐसे ही मजाक होंगे।
راحیل کی بات پر شہزاد نے اسے نفرت سے دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتی ہال میں سر سی آواز گونجی تھی۔ کس نے کہا میرا بیٹا مذاق کر رہا ہے؟ میرے بیٹی کی بات کو مذاق کہنے والوں کا حشر بہت ہی وحشتناک ہوتا ہے۔ ان سب لوگوں میں سے اڑتا ہوا شاہانہ چال چلتے اسٹیج پر آتے ہوئے بولا، جس کے آنے پر اس کے بیٹے کی آنکھیں چمکی تھیں۔ پاپا! اس ننھے بچے نے اپنے باپ کو دیکھتے دونوں ہاتھ واک کیے تھے، جس نے اسے جیسا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ او مسٹر، تم ہو کون جو ہمارے معاملے میں بول رہے ہو؟ راحیل سینہ تان کر بیچ میں آتے ہوئے بولا، آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یہ پرسنل میٹر رہا ہے، اسے تم خود پبلک کر چکے ہو۔ اور رہی بات یہ کہ میں کون ہوں، تو میں تمہاری نہ ہونے والی بیوی کا ہونے والا شوہر ہوں۔ اس کی مضبوط لہجے میں کی گئی بات اسے اچھے خاصے جلتے توے پر بٹھا گئی تھی کہ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اے تم بیچ میں مت! راحیل اسے وارن کرنے لگا تھا جب وہ اس سے بھی کرخت آواز میں اس پر دھاڑا تھا۔ آواز نیچے! مجھے اپنے سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو ابدی نیند سلانا اچھی طرح آتا ہے، سو شٹ اپ! وہ اسے انگلی دکھاتے انگارہ لہجے میں بولا۔ اس کے لفظوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، جو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنا کہا سچ کر دکھائے گا، اور یہ بھی کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ تو مس شہزاد، کیا آپ میرے بیٹے کی ممی بننا پسند کریں گی؟ وہ شاید پہلا شخص تھا جو اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے لیے پرپوز کر رہا تھا۔ شہزاد تو شدید حیرت کے جھٹکوں کی زد میں تھی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے ایک نظر راحیل کی طرف ڈالی جو اسے تمسخر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور دوسری اس بچے پر جس نے اب تک اس کا دوپٹہ تھام رکھا تھا اور آنکھوں میں امید کے جگنو لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بس یہیں وہ پگھل گئی تھی، اور اس نے ایک اٹل فیصلہ کیا تھا کہ جو محرومی اس نے ساری عمر برداشت کی تھی وہ اس بچے کو نہیں کرنے دے گی۔ مجھے قبول ہے۔ اس کے یہ 3 الفاظ پورے مجمع کو ساکت کر گئے تھے، اور سامنے مہمانوں میں بیٹھی شمیم بیگم حیرت سے منہ اور آنکھیں کھولے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جسے وہ پچھلے 4 سالوں سے شادی کے لیے منا رہی تھیں، مگر وہ مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اور آج صبح بھی جب باتوں میں انہوں نے اسے شادی کرنے کے لیے کہا تو وہ ان کی بات سرے سے ٹال گیا تھا، جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ اور اب یہاں کیسے اچانک اس نے کسی اور کی دلہن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ وہ تو صدمے میں گھری بس اپنے سپوت کے کارنامے دیکھ رہی تھی، جس نے جھٹکے پر جھٹکا دے کر انہیں اس عمر میں بھی دنگ کر دیا تھا۔ انہیں شہزاد سے کوئی اعتراض نہیں تھا، پہلی نظر میں ہی انہیں یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی، اور ایسا سلوک جو اس کے ساتھ یہاں ہو رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئندہ ہو، اور اس سے بچانے کے لیے انہیں اپنے بیٹے کا فیصلہ دل و جان سے قبول بھی تھا۔ باران سائیگل نے ترچھی نگاہ کرتے اس انوکھی لڑکی کو دیکھا، جس کی نظریں اب بھی اس پر نہیں بلکہ اس کے بیٹے پر تھیں، جو اب اس کی گود میں جانے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس پل پل بدلتے 1.5 فٹ کے گرگٹ کو گھور کر رہ گیا، وہ جو اپنی ہونے والی ماں کو دیکھتے ہوئے قابو ہوا جا رہا تھا، جسے بنا تردد وہ تھام چکی تھی۔ کیا مذاق چل رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا! راحیل چلایا۔ اس سے پہلے کہ باران سائیکل اسے کچھ کہتا، شہزاد کے اس کی طرف بڑھتے قدم دیکھ وہ اسے دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ایک مذاق تم نے کیا تھا اور ایک میں نے، نصاب برابر۔ اسے تمسخر سے دیکھ مسکرا دی تھی۔ شہزاد بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اب کی بار رحمان صاحب بیچ میں آتے بولے، انکل، جس کمینے سے شادی پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے اس پر تو آپ نے کیا نہیں، اور صحیح رشتے میں آپ ٹانگ اڑانے پہنچ گئے۔ باران ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ وہ ایسا ہی تھا منہ پر بات مار دینے والا۔ ڈیڈی، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اس رشتے کی سچائی میرے سامنے ہے، اور جسے نبھانے کا مجھے آپ کہہ رہے ہیں وہ سراسر دھوکہ اور جھوٹ پر منحصر ہے، جو میں کبھی نہیں نبھا پاؤں گی۔ وہ آنکھیں جھپکاتے اپنی پلکوں کی باہر سے آنسوؤں کو اندر دھکیلنے کی کوشش میں کامیاب ہوتے بولی۔ وہ گردن ترچھی کرتے پھر اس کی جرات دیکھ کر رہ گئے، جس کی آنکھیں کچھ اور کہانی سنا رہی تھیں اور زبان کچھ اور۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پتہ نہیں کس احساس کے تحت پوچھ بیٹھا، اور پھر خود ہی اپنے سوال پر حیران رہ گیا۔ شہزاد نے بھی چونک کر اسے دیکھا، اسے اس کا سوال سمجھ نہ آیا، مگر محض سر ہلانے پر اتفاق کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ شہزاد رحمان سے شہزاد باران سائیکل بن گئی تھی۔ اس نے اپنی ہاتھ میں لگی اس گہری سرخ رنگ کی مہندی کو دیکھا، جس کا رنگ راحیل کی نہیں بلکہ باران کی محبت کا تھا۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ تمہیں تباہ کر دوں گی، میں برباد کر دوں گی، تم بس دیکھتی جاؤ۔ عرشا جنونی ہوتی اس کے قریب آتے سے جھپٹ کر ایک دم بولی، تم نے بہت بڑی خطا کر دی شہزاد، تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا میں، تم پر بدنام کر کے رکھ دوں گا پورے زمانے میں، یاد رکھنا۔ راحیل بھی تنفن کرتا اس کے قریب آتے بولا، مگر بیچ میں ہی اگلے پل باران حائل ہوا تھا۔ اپنی غلط فہمی جتنی جلدی ختم کر لو اتنا اچھا ہے، تم اس قابل نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کے قریب بھی آ سکو، بدنام کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے باران سائیگل تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ وہ آنکھوں میں سرد آنکھ لیے راحیل کو دیکھتے کو رایا، جس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ ماما، یو آر سو پریٹی، آپ دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی ہو۔
باران سائیکل کا سپوت کا آیان سائیکل اپنے سرخ سفید گالوں پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے میسمرائز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ذرا توتلے لہجے میں بولا تھا، جس پر شہزاد کا دل کیا اس کی آنکھیں چوم لے۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے اس کی آنکھیں چوم ڈالی تھی، جس پر باران اپنے چھوٹے پٹاخے کو دیکھ کر رہ گیا جو ایک نمبر کا لوفر تھا اسی عمر میں۔ تم شہزاد میری بات۔ راحیل اس کی دھمکی نظر انداز کرتے شہزاد تو انگلی دکھاتے پھر دھمکانے لگا تھا جب باران نے اس کی انگلی پکڑ کر کڑک کی آواز سے مروڑ دی تھی۔ وہ کراتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا تھا کیونکہ اس کی ہڈی چٹک گئی تھی۔ شہزاد حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس پتھر دل کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے ماتھے پر شکن تک نہ تھی بلکہ تمسخر ضرور تھا۔ باران سائیکل اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں، یہ ٹوٹی انگلی ہمیشہ یاد دلائے گی باران سائیکل کی نافرمانی کا نتیجہ۔ وہ راحیل کو ایک آنکھ ونک کرتے شہزاد کو چلنے کا اشارہ کرتا بولا، جسے شمیم بیگم لے جاتی ہوئی تنبیہ کرتی نگاہوں سے گھور کر رہ گئیں۔ ٹھا 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 فائرنگ کی آواز پر حور جو اپنی مامی کے کہنے پر اتنی رات کو سنسان جگہ سے گزر کر اسٹور سے انڈے بریڈ لینے آئی تھی، واپسی پر سنسان جگہ پر فائرنگ کی آواز نے اس کا دم نکال دیا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی کمزور دل اور ڈرپوک تھی اور اب اس کی رہی سہی جان اس فائرنگ کی آواز نے نکال دی تھی۔ ہائے اللہ جی! اس نے ڈر کر ہاتھ ایک دم اپنے سینے پر رکھا تھا اور آگے جھانک کر دیکھا جہاں ایک شخص دیوار سے لگا کر آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا جو لمحہ بلمحہ خون سے رنگتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر حور کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ پہلے تو اس کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، مگر اپنے اس معصوم اور بے ضرر دل کا کیا کرتی جو کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً بھاگ کر شخص تک پہنچی۔ سنے اب ٹھیک ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی، جس پر اگلے ہی لمحے وہ اس کی کلائی دبوچتا وہ اسے اپنے قریب کھینچ گیا اور اس کی غزالی آنکھوں میں اپنی گہری کالی بھنور آنکھیں گاڑ رہی تھیں۔ تو جناب اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔